ناظرین، میں نے آپ کو پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں یہ بتایا ہے کہ جو سنت نماز ہوتی ہے یا جو نفل نماز ہوتی ہے، اگر یہ چھوٹ جائے تو ہمیں اسے نہیں پڑھنا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن فرض نماز یا واجب نماز اگر چھوٹ گئی تو پھر تو آپ کو ہر حال میں قضا ہی کرنا ہے۔ اگر آپ اسے قضا نہیں کریں گے تو وہ آپ کے ذمے میں باقی ہی رہے گی۔ اب سوال مجھ سے کسی نے یہ کیا کہ اگر وتر کی نماز قضا ہو جائے تو پھر ہم اسے کیسے ادا کریں؟ قضا نمازوں کا ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے جس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ وتر کی نماز میں ہم تیسری رکعت میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اب اگر آپ مسجد میں قضا نماز پڑھو گے تو سامنے والے کو پتہ چل جائے گا، مثال کے طور پر آپ گئے عصر کی نماز پڑھنے، اب آپ 3 رکعت نماز پڑھو گے، ہاتھ اٹھاؤ گے، اسی طرح آپ ظہر پڑھنے گئے، پھر آپ ہاتھ اٹھاؤ گے تیسری رکعت میں، تو ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کو پتہ چل جائے کہ آپ قضا پڑھ رہے ہو، اور اپنے گناہ پر کسی کو مطلع کرنا، کسی کو بتانا، یہ خود ایک گناہ ہے، غلط بات ہے۔ تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ان نمازوں کو گھر پہ پڑھ لیں۔ اگر آپ مسجد میں بھی پڑھتے ہیں تو آپ وتر نماز کی جو قضا ہے وہ پڑھیے، ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہیں، اور نہ بھی اٹھائیں تو کوئی اتنی دقت کی بات نہیں ہے، وہ نماز آپ کی ہو جائے گی۔ ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وتر کی نماز قضا ہو جائے تو ہمیں اس کی نیت کیسے کرنا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری قضائے عمری میں یہ کہ جمع ہو جائے گی، یعنی ہمیں نیت کیسے کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیے، میں اپنی ویڈیوز میں بارہا یہ بتا چکا ہوں کہ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی نماز کب قضا ہوئی۔ مثال کے طور پہ جیسے کل کی قضا ہو گئی یا پرسوں کی قضا ہو گئی، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ نماز کب قضا ہوئی۔ اور کچھ نمازیں وہ ہوتی ہیں کہ آپ کو معلوم ہی نہیں کب قضا ہوئی، جیسے 2 مہینہ پہلے کی نماز، 5 مہینہ پہلے کی نماز، یا آپ کی جو بھی زندگی بھر کی نمازیں ہیں، تو وہ تو نہیں معلوم نا آپ کو، وہ تو قضائے عمری کا ہو گئی، تو اس کا مسئلہ تو الگ ہے، وہ ابھی میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ میری کل کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی، تو اب مجھے عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھنا ہے اور 3 رکعت وتر واجب پڑھنا ہے۔ تو وتر کی نیت آپ ایسے کریں گے، مثال کے طور پہ کل جمعرات کا دن ہے تو آپ نیت اس طرح کریں گے، نیت کی میں نے 3 رکعت وتر واجب قضا دن جمعرات وقت عشاء واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یاد رکھنا کہ قضائے عمری میں اور جو نمازیں 1-2 دن پہلے کی قضا ہوتی ہیں، ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ قضائے عمری میں تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کب قضا ہوئی، تو آپ کیوں بتائیں گے کہ کون سا دن؟ لیکن جو نمازیں قضا ہوئی وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ یہ والی نماز میری قضا ہوئی ہے، تو وہاں پہ آپ کو بتانا پڑے گا۔ تو نیت ایک مرتبہ اور سن لیجئے کہ نیت کی میں نے 3 رکعت نماز وتر واجب قضا دن جمعرات وقت عشاء واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ عشاء کی نماز کی نیت بھی آپ ایسے ہی کریں گے جو قضا ہو گئی ہے، جیسے نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض قضا وقت عشاء دن جمعرات واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وتر کی جو قضا نماز ہے اسے کیسے پڑھنا ہے۔ ابھی بھی ان نمازوں کے بارے میں اگر آپ کو کوئی بات پوچھنا ہے یا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھئے، میں انشاءاللہ تعالیٰ یا تو اس بارے میں ویڈیو بنا دوں گا یا آپ کو اس کا جواب دے دوں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔